ایوب میڈیکل کمپلیکس جو کہ اس وقت کرپشن، اقربا پروری اور ناانصافی کا گڑھ بنا ہوا ہے، ہم نے اپنے ساتھیوں سے یہ مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اداروں کو کس طرح بچا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ایبٹ آباد کے عوامی نمائندے انہوں نے کبھی بھی اس طرف توجہ نہیں دی، جبکہ اسی طرح کے جو کمپلیکس ہیں، جو کالجز ہیں نوشہرہ، مردان، بنوں میں، وہاں کے عوامی نمائندے ان کا بھرپور دفاع کر رہے ہیں۔ کمپلیکس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ غیر مقامی لوگوں پر ایک مشتمل بورڈ بنایا گیا ہے جس کو کوئی دلچسپی کمپلیکس کے معاملات سے بالکل نہیں ہے، جس میں ان کے جو چیئرمین ہیں عاصم یوسف صاحب، وہ عمران خان صاحب کے منظور نظر آدمی ہیں، جبکہ چیئرمین کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے کمپلیکس کے دستور کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کے قوانین میں، کہ اس کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو۔ وہ صاحب اس وقت کمپلیکس کیا چلائیں گے، وہ لاہور میں بھی جو ہے اپنی اسپتال شوکت خانم چلا رہے ہیں، پشاور میں بھی چلا رہے ہیں، کراچی میں بھی چلا رہے ہیں۔ ان کی اور ان کی پوری ٹیم نے کمپلیکس کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ نوکریاں غیر مقامی لوگوں کو دی جا رہی ہیں، جیلی ڈومیسائل جو ہیں وہ بنا کے ان کو نوکریاں دی جا رہی ہیں، اور اسی طرح میرٹ کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، جس کی واضح مثال یہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ پچھلے دنوں میں NTS کے ٹیسٹ جن لوگوں نے پاس کیے ان پہ پہلے اور دوسرے نمبر کا جو کینڈیڈیٹ تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ تیسرے اور چوتھے نمبر کے کینڈیڈیٹ کو جس کے نمبر بھی کم ہیں ان کو وہاں پہ سلیکٹ کیا گیا ہے۔ دوسری چیز وہاں پہ یہ ہوئی ہے کہ یہ جو 2 آدمی وہاں پہ بھرتی کیے گئے ہیں، ایک کا نام ہے جلال خان، یہ فرید اللہ ولد جلال خان، یہ لکی مروت کا رہنے والا ہے، اور اس کا ڈومیسائل یہاں پہ بنا کے اس کو یہاں پہ بھرتی کیا گیا ہے، اور عثمان علی جو ہے وہ اس وقت جو ڈائریکٹر ہے AMC کا، اس کے گھر کا ملازم تھا، اس کا ڈرائیور تھا، اس کو بھرتی کر لیا گیا اور عام آدمی کو میرٹ پہ بھرتی نہیں کیا گیا۔ یہ سارے ثبوت میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا اس کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے ہمارے مقامی جو چیئرمین تھے جنرل آصف صاحب، ان کے دور کے اندر کمپلیکس کے اندر کافی بہتری آئی تھی، مگر ان کے ساتھ ذاتی عداوت رکھ کے ان لوگوں نے ان کو تبدیل کرایا، اور یہ عاصم یوسف صاحب جو ہیں یہ یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ AMC کے اندر اس وقت جو آپ کو بھی پتا ہے کہ کورٹ نے ایک کمیشن قائم کیا ہے جس کی ہم مکمل تائید کرتے ہیں، ان کے اندر جو 3 افراد ہیں، مگر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس بورڈ کے اندر، اس جو کمیشن بنایا گیا اس کے اندر ایبٹ آباد کے اندر جو سماجی وکلاء ہیں، ہمارے پروفیسر ہیں، صحافی ہیں، غیر جانبدار، ان کو بھی شامل کیا جائے، اور اس وقت تک جب تک یہ کمیشن اپنی رپورٹ مکمل نہیں کرتا اس وقت تک ایوب میڈیکل کمپلیکس کے ڈین اور ڈائریکٹر کو جو ہے وہ اس کے عہدوں سے ہٹایا جائے۔ اگر وہ لوگ یہاں پہ بیٹھے رہے تو یہ شفاف انکوائری کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی، اس لیے ضروری ہے کہ غیر جانبدار انکوائری کے لیے ان کو وہاں سے ہٹایا جائے، کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق وہ اس وقت اپنے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، اور ہم اس کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوں گے، ان کو بھی جو ہمارے پاس ثبوت ہوں گے وہ ہم دیں گے، اور جب تک ان کو انتظامی عہدوں پر سے ہٹایا نہیں جا رہا تب تک یہ انکوائری آگے نہیں بڑھ سکی۔ اسپتال کی صورتحال ڈین اور ڈائریکٹر کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ آپ کی ہاسپٹل میں سے سینئر ڈاکٹر استعفے دے کے ہاسپٹل سے باہر آ رہے ہیں، اور جونیئر ڈاکٹر جو ہیں ان کو چارج وہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو بورڈ بنا ہوا ہے،
اب بورڈ کو آپ دیکھیں کہ اس کمپلیکس کا جو بورڈ بنا ہے اس کے چیئرمین ہیں عاصم یوسف صاحب، جن کا تعلق لاہور سے ہے، اور وہ باقی بھی 3 اسپتالیں چاہ رہی ہیں۔ ممبر ہیں ان کا امجد فہیم، اس کا تعلق نوشہرہ سے ہے۔ ایک اور ممبر ہے ڈاکٹر اعجاز، اس کا تعلق اسلام آباد سے ہے، اور ایک میڈم وردہ ہیں، ان کا تعلق بھی اسلام آباد سے ہے، اور ایک میجر صدیق صاحب یہاں کے لوکل رکھے گئے ہیں جو ممبر ہیں۔ وہ سابقہ جو تھے وہ سیکٹری تھے، ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، اور ایک ایسے ممبر ہیں کہ جن کو کرپشن کی وجہ سے ان کے عہدوں سے ہٹایا گیا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اس بورڈ کو فی الفور ختم کر کے ایک نیا عبوری بورڈ بنایا جائے جو مقامی اہل دیانتدار پڑھے لکھے، اس میں ہمارے وکلاء ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ڈاکٹر صاحبان ہیں، ریٹائر جج ہیں، ان کے اوپر بنایا جائے تاکہ اس اتنی بڑی اسپتال کا جو جتنے معاملات غلط ہیں ان کو درست کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں مختصر بھی کروں گا، یہ بتاتا چلوں کہ یہ بورڈ کے جو یہاں پہ بنا گیا ہے، ایسا ہی ایک بورڈ پرویز خٹک کے علاقے میں تھا، اس نے اس کے اوپر احتجاج کیا، اس نے کہا کہ میرے مقامی لوگ ہوں گے۔ عاطف خان کے علاقے میں جب گیا تو اس نے کہا مجھے پی ٹی آئی سے نکال لو لیکن میں اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ مگر ہزارہ کے اور خاص کر ایبٹ آباد کے عوامی نمائندے جو اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں، یہ ہزارہ کی بل و رانیاں ہیں، ان کو مطلب ہے کہ کام کرنا نہیں آتا۔ میرا یہ سوال ہے ایبٹ آباد کے عوامی نمائندوں سے، علی خان جدون سے، کہ خان صاحب وہ اجداد کی زمین تھی آپ کے بھائیوں کی، اس پہ یہ کیا کام چل رہا ہے؟ مشتاق غنی صاحب، کلندر لودھی صاحب، اسی طرح مرتضیٰ جاویدی، عباسی صاحب، نلوٹھا صاحب، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ کے شہر کے اندر اتنا بڑا ادارہ ہے، اس کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سوچا؟ ہمارے پاس یہ ایگریمنٹ موجود ہے کہ جن لوگوں کی لینڈ ہے اس میں سے 5% نوکریوں کا حصہ ان کو دیا جائے گا۔ نہ تو وہ نوکریاں میرپور بڑا جات کو دی جا رہی ہیں، بلکہ ہزارہ کے اندر سے بھی وہاں پہ مقامی افراد کو بہت کم تعداد میں جو ہے وہ بھرتی کیا جا رہا ہے، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اہم ترین چیز اس سے آگے جو بنانے والا ہوں وہ یہ ہے میرے صحافی بھائیوں کہ عبوری بورڈ کی یہ رول ہے میرے پاس ان کا کہ گورنمنٹ عبوری بورڈ بنا سکتی ہے اور سیکٹری جو ہے صحت وہ اس کا کنٹرول لے سکتے ہیں۔ اب دوسرا اہم ترین ایشو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایوب میڈیکل کمپلیکس میں 38 سیٹیں ہیں جو ہمارا کالج ہے، اس کے لیے جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان کے لیے 20 کی تعداد ہے، پھر اسی طرح نیچے جو سیلف فنانس والے ہیں ان کی 8 کی تعداد ہے، اسی طرح جو بیرون ملک ہیں ان کی 2 کی تعداد ہے، اسی طرح کوہستان کی 1، چترال کی 1، اپر دیر کی 1 ہے، یہ پوری میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا، اور سوات تک۔ جبکہ اسی طرح ظلم کی بات یہ ہے کہ بلوچستان کی سیٹیں بھی یہاں پہ ہیں، اسی طرح دیگر علاقوں کی سیٹیں پوری ڈیٹیل میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کے اندر موجود ہے 22 سیٹیں آزاد جموں کشمیر کی ہیں، اسی طرح بلوچستان کی بھی جو ہیں وہ 29 سیٹیں ہیں، گلگت بلتستان کی 6 سیٹیں ہیں، اسی طرح دیگر جو ہمارے اضلاع ہیں اس میں کابلیوں کی بھی 1 سیٹ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان سے ہمارے عوامی نمائندے سے تو نریندر مودی اچھا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی بھی اس کالج میں 1 سیٹ موجود ہے، مگر ایبٹ آباد کے لوگوں کے لیے اس کے اندر آپ دیکھ لیں، یہ ڈیٹیل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جو ہری پور، مانسیرا اور ایبٹ آباد اس کی کوئی سیٹ بھی نہیں ہے۔ اس کا لا یہ ہے کہ جو ڈاکٹر یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں وہ حلف دیتے ہیں کہ ہم پریکٹس کے بعد 5 سال اپنے علاقوں میں جا کے کام کریں گے، مگر اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، وہ وہیں کے یہاں کے یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ پہلے 2 ہوتے تھے، ایک خیبر ٹیچنگ اور ایک AMC، اب مختلف شہروں میں جس میں بنو ہے، مطلب مردان ہے، نوشہرہ ہے، کشمیر، گلگت بلتستان، ہر جگہ پہ میڈیکل کالج بن گئے ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو یہ باہر کی سیٹیں
ان لوگوں کو غیر مقامیوں کو دی جا رہی ہیں، ان کو فلفور ختم کیا جائے اور یہ سیٹیں ہزارہ کے بچوں کو دی جائیں، ہزارہ کے بچیوں کو دی جائیں۔ آگے کیا ہمارے شہر میں اتنی اہلیت نہیں؟ الحمدللہ ہمارے بچے بڑے اہل ہیں، بچیاں بڑی اہل ہیں۔ اگر یہ کام نہیں کیا جاتا تو پھر جو دیگر کالج بنے ہیں اس میں ہزارہ کا کوٹا بھی رکھا جائے۔ ہزارہ کا تو کسی بھی کالج میں ایک بھی بندہ، ایک ویکینسی، ایک کوٹا نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح آپ کے جو ڈینٹل کا شعبہ ہے اس میں 55 سیٹیں ہیں، جس 55 سیٹوں میں ہزارہ کی ایک سیٹ نہیں رکھی گئی کہ ہزارہ کا ایک بچہ بھی یا بچی وہاں پہ جا کے داخلہ لے سکے۔ تو یہ بھی میں آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کو ہم کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ یا تو یہ ساری سیٹیں یہاں سے ختم کر کے ٹوٹل ہزارہ، کیونکہ اب میڈیکل کالج مختلف جگہوں پہ بن چکے ہیں، یہاں پہ یہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے مقامی بچوں اور بچیوں کو یہ روزگار جو ہے، یہ تعلیم کی سہولت ہے وہ دی جائے۔ اگر نہیں ہوتا تو دیگر جو کالج بنے ہیں ان میں ہمارا کوٹا بنایا جائے۔ اگر نہ دیا گیا تو میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں آج کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو ہم انشاءاللہ تعالی اس وقت آج سے عوامی رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں۔ ہم روڈوں پہ بھی احتجاج کریں گے اور ہم کمپلیکس کے اندر بھی احتجاج کریں گے۔ کمپلیکس کے جو ملازمین اس وقت اسی سسٹم کی وجہ سے ہڑتال پہ ہیں، ہم ان کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ دامے درمے قدمے چلیں گے اور انشاءاللہ تعالی میں یہ بات ان کو بتاتا چلوں کہ ڈین صاحب، ڈائریکٹر صاحب، ہمیں پتہ ہے کہ آپ اندر کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے عوامی نمائندوں کی یہ صورتحال ہے کہ وہ کمپلیکس کے اندر ان کو داخل کوئی نہیں ہونے دیا جاتا۔ ان کو جب تک دین اجازت نہیں دے گا تو وہ عوامی نمائندے کمپلیکس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو میرے خیال میں اس سے تو بہتر ہے کہ پھر یہ جتنے ہمارے عوامی نمائندے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان سے بہتر ہے کہ یہ چوڑیاں پہن لیں یا گھنگرو پہن لیں کہ اتنا بڑا ادارہ آپ کے شہر میں ہے اور اس کے بارے میں آپ کو کوئی سوچ نہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی جو یہ پریس کانفرنس تھی اس میں ہم نے بالکل کلیئر کٹ یہ جو چیز کی ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ صرف ایک آج کی پریس کانفرنس ہے۔ جس طرح انشاءاللہ تعلیمی بورڈ کو ہم نے اپنی منطقی جاب تک پہنچایا تھا، آج سے یہ سمجھیں کہ کمپلیکس کے خلاف یہ مہم جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی جب تک کمپلیکس کے تمام معاملات کو ہم درست نہیں کریں گے، مقامی لوگوں کا روزگار، ہزارے کے لوگوں کا روزگار، ہمارے یہ کالج کے مسائل، یہ کرپشن، ساری چیزیں جب تک ختم نہیں ہوں گے ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ انشاءاللہ آج سے ہم کل سے عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے۔ آنے والے چند دنوں میں آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے انشاءاللہ اس کا ہم اعلان کریں گے۔